الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ٹیوزڈے 31 مارچ 2020، ہر طرف پوری دنیا میں کرونا وائرس خبروں میں ہے اور تقریباً 90% دنیا میں لوگ لاک ڈاؤن ہیں، کام پہ نہیں جا رہے، گھروں سے کام کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کا مقصد زیادہ تر جو پاکستان میں سوشل میڈیا اور ایون ٹی وی پہ بھی کام ہو رہا ہے، پرنٹ میڈیا پہ بھی، اور علماء حضرات جو کہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، وہ میڈیا پہ آ کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں، دعائیں بتا رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ دعائیں کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن اور بہت سی باتیں ہیں جو قابل افسوس بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ میرے سامنے ہے کہ قرآن میں بال ڈھونڈیں۔ حضور پاک کسی کی خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے قرآنوں میں نے اپنا بال رکھا ہے، اس کو پانی میں بھگوئیں، پئیں، کرونا وائرس سے نجات مل جائے گی۔ یہ اتنی قابل افسوس بات ہے اور ایمان کی کمزوری کی بات ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کی بجائے اس میں سے بال ڈھونڈیں اور پھر اس سے بیماری کا علاج کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب حضور پاک خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا دین مکمل کر دیا ہے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی کی خواب میں آئیں اور اس کو کوئی ایسی بات بتائیں؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے اور اس پہ پلیز آپ عمل نہ کریں۔ قرآن پڑھنے کے لیے، ہدایت کے لیے اس سے ہدایت حاصل کریں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ اس میں سے آپ میگنیفائنگ گلاس لے کے بال کو ڈھونڈیں۔ بال تو ہوگا، ملے گا، 90% لوگوں کو مل جائے گا، کیونکہ روز پڑھتے ہیں قرآن۔ اپنے ہی پلکوں کا بال گر سکتا ہے، آپ کو مل جائے گا۔ کسی قسم کے وہم میں نہ پڑیں۔ اور دوسری بات ایک اور، یہ بھی پاکستان سے ہی ہے، کو بچہ پیدا ہوا اور اس نے بات کی اور بتایا کہ آپ کاوا نمک ڈال کے پئیں، اس سے کرونا ختم ہو جائے گا۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ تھا، اللہ نے بھیجا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، ایسے ایسے تماشے کیے جا رہے ہیں کہ حیران ہیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسلامک کنٹری۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ کہہ رہے ہیں، یہ بہت ساری کنسپریسیز ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ مین میڈ ہے، جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے۔ لیکن اللہ کا عذاب، جہاں تک میرا ناقص علم ہے، وہ تو رسولوں کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تو عذاب والی بات تو رہی نہیں۔ اب تو جو کچھ بھی ہوگا یہ ہمیں وارن کرنے کے لیے ہوگا، جھٹکا دینے کے لیے ہوگا، تنبیہ کے لیے ہوگا کہ آؤ، لوٹ آؤ، میری طرف آؤ۔ تو پلیز اس کو عذاب سے ریلیٹ نہ کریں۔ اور دوسری بات اور آخری اور بہت اہم بات، کہ یہ جو ٹوٹکے اور نسخے بتائے جا رہے ہیں اور سارے
مذہبی لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہے، آپ جو بھی کہہ لیں، عذاب کہہ لیں، آپ مین میڈ کہہ لیں، کوئی انسیڈنٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ آ تو چکا ہے، وائرس تو ہے. تو یہ پیورلی میڈیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ کو ویکسین دریافت کرنی پڑے گی. اس کا یہی علاج ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں. دعائیں تو بینگ مسلم ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وبا آئے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ویکسین، کوئی میڈیسن، کوئی کچھ نہ کچھ بنانا پڑے گا. خدا رہا اس سلسلے میں آپ آگے آئیں، اور مجھے خوشی ہوگی اگر پاکستان سے کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر اس کی ویکسین دریافت کرے اور دنیا کو دے کہ یہ لیں جی، ہم نے بنائی ہے. یہ جتنا آپ بتا رہے ہیں میڈیا پہ، یہ سب دنیا دیکھ کے ہنس رہی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہوہ پئیں، کوئی کہہ رہا ہے چائے پئیں، یہ کریں وہ کریں. یہ سب باتیں ہیں. تو احتیاطی تدابیر جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. پوری دنیا کہہ رہی ہے، ہم ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کرنی. اگر حضور پاک اپنے زمانے میں صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ پیاز کھا کے، لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا کوئی پائزن ہے پیاز میں؟ کیا ہے؟ بدبو ہے. دوسروں کی دل آزاری ہوگی، صرف دل آزاری ہوگی، جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ وائرس تو نہ صرف آپ کو خطرہ ہے، بلکہ آپ دوسروں کو خطرہ دینے جا رہے ہیں. اس پہ ذرا غور کیجیے. نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے. اگر جماعت کا شوق ہے تو گھر میں جماعت بھی ہو جائے گی. آپ کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، اذان بھی گھر میں ہو جائے گی. اذان دیں، جماعت کرائیں، نماز پڑھیں، دعا کریں. اگر مسجد میں نہیں جا سکتے یا پابندی ہے کسی قسم کی، تو آپ کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جانا ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر خانہ کعبہ بند پڑا ہے، مسجد نبوی بند پڑی ہے، تو آپ کے محلے کی مسجد کیا ان سے زیادہ معتبر ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو پلیز قرآن ہی کو اپنا مرکز و محور بنائیں زندگی کا. تمام مسائل کا حل وہیں ہے. یہ قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے. اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا آپ کی وجہ سے کسی اور کی جان کو خطرہ ہے، تو اس چیز کو اوائڈ کریں. اسی میں بہتری ہے. یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، عین قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے. تو اس میں تدبیر کام آئے گی. تدبیر سے مراد، اگر آپ اس دور میں چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کشتی میں آ جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں تدبیر کر لوں گا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. جب عذاب الہی آتا ہے تو کوئی تدبیر کام نہیں کرتی. لیکن یہ عذاب الہی نہیں ہے، یہ ہمیں صرف وارننگ ہے. اس میں ہمیں تدبیر کرنی ہے. تدبیر ہی واحد حل ہے. ایک احتیاط، دوسری تدبیر. تدبیر کیا ہے؟ آپ کو ویکسینیشن بنانی پڑے گی. احتیاط، آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. زیادہ لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. میری تو کوشش تھی کہ آپ کو صحیح بات پہنچا دوں.
شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.